بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین و دانش کا روشن چراغ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر دور میں اسلام دشمن قوتیں اس کوشش میں سرگردہ رہی ہیں کہ سچی اور کامل و اکمل دین اسلام کی تعلیمات کو مسح کر کے انسانیت کو اس آفاقی دین پر جمع ہونے سے روکا جا سکے۔ شریعت مصطفی تا قیامت باقی رہنے والی ہے، لہذا ہر دور میں اس کے محافظ کا ہونا ضروری ہے۔ وعدہ نبوی سے تعلق رکھنے والے ان محافظین شریعت میں ایک عظیم ہستی امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے شریعت محمدی کے تحفظ کے لیے لازوال قربانیاں دیں اور دشمنان دین کو ہر قدم پر شکست سے دوچار کیا۔ تیسری صدی ہجری میں عراق کے فلسفی اسحاق کندی کو قرآن میں نقص ثابت کرنے کا جنون ہو گیا اور اس نے قرآن مجید کی آیات کے متعلق ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا۔ یہ خبر امام حسن عسکری کو پہنچی اور آپ موقع کے منتظر ہو گئے۔ اتفاق سے ایک روز ابو اسحاق کے کچھ شاگرد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی اتنا سمجھدار آدمی نہیں جو اپنے استاد کندی کو اس فضول مشغلے سے روکے جو انہوں نے قرآن کے بارے میں شروع کر رکھا ہے۔ ان کے طلبہ نے کہا، حضور ہم تو ان کے شاگرد ہیں، بھلا ہم کیسے ان پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اتنا تو تم کر سکتے ہو کہ کچھ باتیں میں تمہیں بتاؤں، وہ تم اس کے سامنے پیش کر دو۔ طلبہ نے کہا، جی ہاں ہم اتنا کر سکتے ہیں۔ آپ نے کچھ آیتیں قرآن کی جن کے متعلق باہمی اختلاف کا وہم ہو رہا تھا پیش فرما کر ان سے کہا کہ تم اپنے استاد سے اتنا پوچھو کہ کیا ان الفاظ کے بس یہی معنی ہیں جن کے لحاظ سے وہ تناقض ثابت کر رہے ہیں، اور اگر کلام عرب کے شواہد سے دوسرے متعارف معنی نکل آئیں جن کی بنا پر الفاظ قرآن میں باہم کوئی اختلاف نہ رہے، تو پھر انہیں کیا حق ہے کہ وہ اپنے ذہنی خود ساختہ معنی کو متکلم قرآنی کی طرف منسوب کر کے اختلاف کی عمارت کھڑی کریں؟ اس ذیل میں آپ نے کچھ شواہد کلام عرب کے بھی ان طلبہ کے ذہن نشین کرائے۔ ذہین طلبہ نے وہ پوری بحث اور شواہد کے حوالے محفوظ کر لیے اور اپنے استاد کے پاس جا کر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد یہ سوالات پیش کر دیے۔ اس نے طلبہ کی زبانی وہ سب کچھ سنا اور کہا کہ یہ باتیں تمہاری قابلیت سے بالاتر ہیں، سچ سچ بتاؤ کہ یہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ پہلے تو ان طالب علموں نے چھپانا چاہا اور کہا کہ یہ چیزیں خود ہمارے ذہن میں آئی ہیں، مگر جب اس نے سختی کے ساتھ انکار کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں ابو محمد حسن عسکری نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا، سوائے اس گھرانے کے اور کہیں سے یہ معلومات حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اس نے آگ منگوائی اور جو کچھ لکھا تھا نظر آتش کر دیا۔ امام حسن عسکری کے بارے میں معروف اہل سنت علامہ شیخ سلیمان بلخی قندوزی فرماتے ہیں، حضرت امام علی نقی کی اولاد میں سے سب سے بزرگ اور جلیل القدر امام ابو محمد حسن عسکری ہیں، جن کی ولادت 10 ربیع الثانی 232 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا نام حسن بن علی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ امام حسن عسکری کا سلسلہ نسب حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ کی والدہ گرامی کا اسم گرامی حدیثہ یا سوسن اور آپ کا لقب عسکری، ذکی، سراج اور مشہور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب بے بہا اور بے شمار ہیں، اگرچہ آپ کی بلندی کمالات کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ آپ قائم آل محمد کے والد بزرگوار ہیں۔ یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب السیف القائم اور العبد الصالح فرما کر آپ کی توصیف فرمائی۔ امام حسن عسکری کی والدہ ماجدہ حدیثہ کا شمار اپنے زمانے کی عظیم خواتین میں ہوتا ہے۔ امام نقی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ہر عیب سے پاک تھیں۔ امام حسن عسکری کی مدت امامت 6 سال ہے۔ آپ 8 ربیع الاول 260 ہجری کو 28 سال کی عمر میں حاکم وقت معتمد عباسی کی جانب سے زہر دیے جانے پر درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور سامرا میں اپنے والد گرامی امام علی نقی کے پہلو میں دفن ہوئے۔ امام حسن عسکری کا عقد حضرت نرجس سے ہوا جو کیسر روم کی پوتی اور شمون وسیع حضرت عیسیٰ کی نواسی ہوتی تھی۔ آپ انتہائی پاک باز خاتون تھیں۔ حضرت امام حسن عسکری نے
وحشت و ظلمت سے بھرپور دور میں زندگی بسر کی۔ اپنے 28 سالہ دور حیات میں متعدد بار قید خانہ میں ڈالے گئے۔ آپ کے پیروکاروں کی آمد و رفت پر کڑی نظر رکھی جاتی اور انہیں بھی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ غرض یہ کہ امام حسن عسکری کو ہر طرح کے مصائب و آلام سے دوچار رکھا گیا، لیکن حکمران امام عسکری کو جھکا نہ سکے، نہ راہ حق سے ہٹا سکے۔ آپ نے انتہائی گھٹن اور جبر و ظلم کے ادوار میں بھی حکمرانوں کے سامنے حرف انکار بلند کیا۔ امام حسن عسکری کو اپنی مختصر حیات میں نصف درجن حکمرانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جس زمانے میں آپ عباسی خلیفہ معتمد عباسی کی قید میں تھے تو علاقے میں طویل خشک سالی ہو گئی اور قحط پڑ گیا۔ معتمد نے جب یہ دیکھا تو اس نے امام حسن عسکری کو قید خانہ سے باہر بلوا بھیجا۔ پس جب آپ معتمد کے پاس تشریف لائے تو وہ عرض گزار ہوا کہ اے فرزند رسول، اپنے نانا کی امت کی اس سے قبل خبر لیں کہ امت ہلاک ہو جائے۔ بعد ازاں آپ کے فیض سے خشک سالی اور قحط کے آثار ختم ہوئے۔ دوسری جانب امت اسلام دشمنوں کے فتنوں سے بھی محفوظ رہی۔ علامہ عبد الرحمن جامی امام حسن عسکری کی کرامات کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص کا بیان ہے کہ میں قید خانہ میں تھا، میں نے قید کی تنگی اور جیل کی گرانی کی شکایت حضرت امام حسن عسکری المعروف ذکی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجی۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی تنگ دستی کے متعلق کچھ لکھ کر بھیجوں، لیکن حیا مانے تھی، اس لیے اس ضمن میں کچھ نہ لکھ سکا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، آج ظہر کی نماز اپنے گھر پر ہی پڑھنا۔ میں قید سے رہا ہو گیا اور میں نے ظہر کی نماز گھر جا کر پڑھی۔ اچانک مجھے آپ کا قاصد آتا ہوا دکھائی دیا جو میرے لیے 100 دینار لا رہا تھا، حالانکہ میں نے تنگ دستی کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں تحریر تھا کہ جس وقت بھی تجھے پیسوں کی ضرورت ہو بغیر شرم و عار مانگ لیا کرو، کیونکہ تم جس چیز کی بھی طلب کرو گے تمہیں وہی ملے گا۔ امام حسن عسکری سے مختلف علوم و فنون اس قدر نقل ہوئے ہیں جن سے کتب بڑی پڑی ہیں۔ بڑے بڑے دانشور و علماء آپ کی علمی عظمت اور شخصیت کے سامنے سر ادب جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بے شمار تشگانے علم و حکمت آپ کے علم و فضل سے بہرہور ہوئے جو حد و شمار سے باہر ہیں۔ آپ کی روحانی عظمت اس قدر زیادہ تھی کہ قید خانوں کو مکتبہ تعلیم و تربیت میں بدل دیا۔ آخر زہر کے نتیجے میں 8 ربیع الثانی 260 ہجری کو دنیا فانی سے عالم جاودانی کی جانب رحلت فرمائی۔ علم و فضیلت، مبارزہ، جد و جہد کی میراث اپنی یادگار کے طور پر چھوڑ گئے۔ آپ کی علمی فکری یادگاریں جو حدیث و تفسیر کی کتب میں موجود ہیں بہترین علمی میراث میں سے ہیں، جو زندگی کے اصولوں، ماورات طبیعت، علوم و عرفان، مضبوط و محکم بیان و تقاریر، علوم و معارف کے شائقین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ابو حمزہ نصیر جو آپ کے خدمت گزاروں میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا مشاہدہ کیا کہ آپ ترک و فارس، روم اور دوسری اقوام کے افراد سے ان کی زبان میں گفتگو فرماتے۔ مجھے سخت تعجب ہوتا اور میں دل ہی دل میں کہتا، آپ مدینہ میں متولد ہوئے اور اجنبی اقوام سے آمد و رفت بھی نہیں رکھتے، ان لہجوں اور زبان پر عبور کہاں سے حاصل کیا؟ امام عسکری کے ارشادات و فرمودات میں ایک ارشاد یہ ہے کہ اگر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ایک لقمہ بن جائے اور اسے میں کسی ایماندار عالم کو دے دوں تو مجھے اس کا خوف ہوگا کہ میں نے اس کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہو، اور اس کے مقابل کسی فاسق، فاجر، نادان، جاہل کو دنیا کی تمام نعمتوں میں سے سوائے ایک گھونٹ پانی کے کچھ نہ دوں تو مجھے اس کا اندیشہ ہوگا کہ اس کے بارے میں نے اسراف سے کام لیا۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے بے جا بحث مت کرو، تمہاری آبرو ختم ہو جائے گی، اور زیادہ مذاق نہ کرو کہ لوگوں میں تم میں سے بات کرنے کی جرت پیدا ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، 2 خصلتیں تمام چیزوں سے بالاتر ہیں، اللہ پر ایمان اور اپنے دینی بھائی کو فائدہ پہنچانا۔